بس یہ لگ گیا نا، یہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب نہ بانٹیں، نہیں مجھے بھی نہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارا اس شب میں یہاں پہ بیٹھنا قبول فرمائے، اور ہم خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے یہاں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری عبادت کو، ہمارے جاگنے کو رب تعالیٰ سے قبول فرمائے۔ حضرات، میں آج جس موضوع پر آپ سے بات کروں گا تو عموماً رودات جماعت اسلامی پر میں کم از کم 3 نشستیں کرتا ہوں۔ ایک نشست میں ممکن نہیں ہے کہ پوری رودات پیش کی جا سکے، تو پہلا حصہ عموماً جو میں پیش کرتا ہوں اس میں وہ حصہ ہے جو رودات جماعت اسلامی میں لکھا نہیں ہوا، اور اس لیے پھر میں نے کہا کہ ابھی کتاب کی تقسیم نہ کریں، کیونکہ جماعت اسلامی جس نے بنائی ہے پہلے اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کس نے بنائی ہے، اور وہ ہیں سید ابو العالیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ۔ معروف مسلم اسکالر تھے، اور 20ویں صدی میں انہوں نے اسلام کی جو تشریح کی اور اسلام کو 20ویں صدی کی مطابقت سے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان کے ذریعے سے پوری دنیا کے سامنے پیش کیا۔ مولانا مودودی کون تھے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، اور مولانا مودودی ہی کی فکر پر یہ پوری تحریک کھڑی ہوئی ہے، اور اس کو ہم کوئی جماعت نہیں کہتے، اس کو ہم کوئی تنظیم نہیں کہتے، اس کو تحریک کہتے ہیں۔ تحریک وہ چیز ہوتی ہے جو تسلسل سے ایک نظم سے دوسرے نظم تک منتقل کر دی جاتی ہے، ایک ترتیب سے دوسری ترتیب تک منتقل کر دی جاتی ہے، اس کو تحریک کہا جاتا ہے۔ جب تک کہ اپنے مقاصد حاصل نہ کر لے وہ ختم نہیں ہوتی ہے، وہ جاری رہتی ہے۔ تو ہماری جو تحریک ہے وہ تحریک اسلام ہے، جو انبیاء کی تحریک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک نبی بھیجے، پھر دوسرا بھیجا، پھر تیسرا بھیجا، اور پھر بے تحاشا بھیجے، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر انبیاء کا جو سلسلہ ہے وہ مکمل ہوا، لیکن تحریک اسلام ختم نہیں ہوئی، بلکہ تحریک اسلام جو ہے وہ منتقل ہو گئی صحابہ کی طرف، اور پھر صحابہ کرام نے یہ تحریک اسلام جو ہے وہ عام انسانوں تک منتقل کی، اور یہ اسی طرح مختلف نسلوں سے منتقل ہوتے ہوتے مجھ تک اور آپ تک پہنچی ہے۔ تو ہم اس تحریک کا حصہ ہیں، لیکن ہر تحریک کو نظم یعنی کہ تنظیم، ترتیب، یہ ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے دنیا کے مختلف خطوں میں تحریک اسلام مختلف علاقوں کے لوگوں کی سربراہی میں چلتی ہے، اور آج ہمارے ہاں بھی چل رہی ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، ان کا تعلق ایک دینی گھرانے سے تھا، ایک علمی گھرانے سے تھا۔ حضرت ابو احمد ابدال چشتی رحمۃ اللہ علیہ جو سلسلہ چشتیہ کے بانیوں میں سے ہیں، ہمارے ہاں یہاں ہندوستان میں کئی سلسلے ہیں، صوفی سلسلے ہیں، اور یہ جو صوفی سلسلے ہیں یہ جیسے سہروردی ہے، چشتی ہے، اس طرح کے قادریہ ہے، بہت سارے سلسلے ہیں۔ تو ان میں جو ہمارے ہاں اس خطے کا جو سب سے بڑا سلسلہ ہے وہ سلسلہ چشتیہ کہلاتا ہے۔ چشتیہ حضرت ان کا تعلق چشت سے ہے، اور چشت جو ہے وہ افغانستان کا ایک علاقہ حرات اس کے قریب ہے، اور وہاں پر جس طرح بریلی میں پیدا ہونے والے کو بریلوی کہا جاتا ہے، اور اسی طرح لاہور میں پیدا ہونے والے کو لاہوری کہا جاتا ہے، اس طرح چشت میں پیدا ہونے والے لوگوں کو چشتی کہا جاتا ہے۔ اور وہیں پر یہ خاندان حضرت ابو احمد ابدال چشتی رحمۃ اللہ علیہ 11ویں صدی عیسوی میں جو ہے یہاں پر یہ خاندان مقیم تھا، اور اس خاندان کا جو 13واں واسطہ ہے اپنی نسل کے اعتبار سے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے ملتا ہے، اور حضرت ابو احمد ابدال چشتی کے بیٹے ابو احمد، پھر ابو محمد، اور انہی کی نسل سے کچھ ان کے پوتے کہہ لیں آپ، جو پھر وہ تھے حضرت ابو یوسف چشتی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت ابو یوسف چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے جو مرید تھے اور وہ ان کے بیٹے تھے جو جانشین تھے ان کے، وہ تھے حضرت سید قطب مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ جو سید قطب مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یہ 11ویں صدی کے چشت کے علاقے کے بہت بڑے عالم دین تھے،
اور انہوں نے تاریخ میں یہ آتا ہے کہ 7 سے 8 سال کی عمر میں قرآن حفظ کیا تھا، اور ایک مشہور کتاب لکھی تھی منہاج العارفین کے نام سے۔ تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی ان کی اولاد میں سے ہیں سید قطب مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ان کے نام میں جو مودودی ہے وہ اپنے آباء و اجداد میں جو مودود تھے، یہ قطب مودود 11ویں صدی عیسوی کے، یہ وہاں سے ان کے نام میں لیا گیا مودودی۔ ان کی اولاد میں سے 15ویں صدی میں ایک صاحب آئے تھے، ان کا نام تھا ابو الاعلیٰ جعفر مودودی۔ یہ حرات سے یا چشت کے علاقے سے ہجرت کر کے پشین میں آ گئے تھے، موجودہ پشین جو بلوچستان کا علاقہ ہے۔ تو تقریباً 4 صدیاں جو ہے وہ قطب مودود چشتی کی جو اولاد تھی وہ وہیں رہی، اس میں سے ایک شاخ نکل کے ابو الاعلیٰ جعفر مودودی کی جو ہے وہ پشین آ گئی تھی، اور یہ لوگ پھر وہاں آ کے مقیم ہو گئے تھے۔ پھر ان کی آگے سے اولاد میں سے جو ایک سلسلہ تھا وہ 18ویں صدی میں آ کے جو ہے وہ پانی پت میں آ کے مقیم ہو گیا تھا، اور پانی پت کے بعد پھر دلی میں آ کے مقیم ہو گیا تھا۔ اور جو لودھی کے زمانے کے اندر جو جنگیں ہوئی تھی پانی پت کی، اس میں اس خاندان نے حصہ بھی لیا تھا۔ تو سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا جو خاندان جو براہ راست بنتا ہے وہ 18ویں صدی میں آ کے دلی کے علاقے کے اندر آپ یوں کہہ لیں کہ مقیم ہو گئے تھے۔ ان کے والد تھے سید احمد حسن مودودی، یہ سر سید احمد خان کے سگے بھانجے تھے، لیکن سر سید احمد خان کی فکر کے مطابق نہیں تھے، اور یہ بعد میں اپنی یہ وکیل تھے، اور یہ پھر اپنی وکالت کی غرض سے اورنگ آباد چلے گئے، حیدرآباد دکن، جس کو آج کل مہاراشٹرا کہا جاتا ہے۔ تو یہ اپنی پریکٹس کرنے کے لیے وہاں پر آئے، اور وہیں اورنگ آباد میں سید ابو الاعلیٰ مودودی جو ہے وہ پیدا ہوئے 1903 میں۔ تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بنیادی دینی تعلیم ہے، جس میں حدیث کا علم جو ہے اور قرآن کا علم جو ہے، اس سے پہلے عربی زبان کا علم جو ہے وہ اپنے گھر سے حاصل کیا تھا، اور 9 سال کی عمر میں انہوں نے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن، عربی اور پھر صرف اور نحو کی تعلیم حاصل کر لی تھی، اور پھر مدرسہ فوقانیہ سے انہوں نے یہ ڈگری حاصل کی تھی مولوی کی۔ اس کے بعد جامعہ دارالعلوم حیدرآباد میں انہوں نے تعلیم کی غرض سے داخلہ لیا، لیکن مولانا مودودی کے جو والد تھے سید احمد حسن مودودی وہ بیمار ہو گئے، اور مولانا مودودی کا جو بڑے بھائی تھے مولانا ابو الخیر مودودی، وہ دلی میں مقیم تھے۔ تو وہ اپنے والد کو لے کر، مولانا کی عمر کم تھی تو وہ اپنے بڑے بھائی کے پاس مقیم ہو گئے دلی میں، تاکہ والد کا علاج معالجہ ہو سکے۔ یہ جو ابو الخیر مودودی تھے یہ بنیادی طور پہ صحافی تھے، اور یہ ایک اخبار کے جو ہے وہ مدیر تھے۔ تو مولانا نے اس عرصے میں اپنے والد کی تیمارداری، اور کچھ ہی عرصے بعد پھر ان کے والد کا انتقال ہو گیا، تو پھر اگلے 7-8 سال مولانا مودودی اپنے بھائی کے ساتھ صحافت کے شعبے سے وابستہ رہے، اور اس عرصے میں 7-8 سالوں میں مولانا مودودی 3 اخباروں کے نائب مدیر کی حیثیت سے 13 سال کی عمر سے لے کے انہوں نے کام شروع کیا، اور آپ یہ کہہ لیجئے کہ تقریباً 21 سال کی عمر تک نائب مدیر کی حیثیت سے 3 مختلف رسالوں میں، جس میں مسلم بھی تھا، مدینہ بھی تھا، ان رسالوں کے نائب مدیر کی حیثیت سے کام کرتے رہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر یہ جو مختلف کتابیں ہیں یہ بھی اسی عرصے کے اندر مختلف علماء سے پڑھیں، تو اس کے بعد مولانا نے تقریباً آپ یہ کہہ لیں کہ 13 سال یا 14 سال کی عمر میں پہلا کالم لکھا جو اخبار میں چھپا، اور یہ کالم اسلامی امور پہ نہیں تھا، یہ فزکس کا کالم تھا، اور یہ تھا الیکٹریسٹی اور انسولیٹر کے رول کے اوپر تھا۔ اس کے بعد مولانا نے اخلاقیات کے اوپر پہلا کالم لکھا تھا، جو معاشرتی اخلاق اور اصلاح کے حوالے سے کالم تھا۔ ابو الخیر صاحب کے ساتھ 3 رسالوں میں کام کرنے کے بعد مولانا مودودی اس زمانے میں جمعیت علماء ہند کا جو سرکاری رسالہ تھا الجمیہ، اس کے مدیر کی حیثیت سے تقریباً 21 سال کی عمر میں ان کی تعیناتی ہوئی۔ یہ وہ زمانہ تھا، اب ذرا تھوڑا سا بات کو سمجھنا ہے ہم سب نے،
کہ جب مولانا کی یہ عمر تھی تقریباً 21 سال، تو اس وقت خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہو رہا تھا۔ تو خلافت عثمانیہ جو ہے وہ تقریباً 20ویں صدی کے شروع میں بالکل اختتام کی طرف چلی گئی تھی۔ 1909 میں جو خلیفہ عبدالحمید تھا اس کا تخت جو ہے اس کو معزول کیا۔ 1914 میں پہلی جنگ عظیم ہوئی۔ یہ جو پہلی جنگ عظیم تھی 4 سال رہی، 1914 سے لے کے 1918 تک۔ تو اس پہلی جنگ عظیم میں بنیادی طور پہ خلافت عثمانیہ کو توڑا گیا تھا، اور جو خفیہ منصوبہ تھا جو آج آشکار ہو چکا ہے وہ یہ تھا کہ پوری دنیا کے یہودیوں سے کمٹمنٹ کی گئی تھی کہ آپ کو فلسطین کے علاقے میں بھیجا جائے گا، جس کے لیے برطانیہ نے ان کی سرپرستی کی تھی۔ نتیجتاً 4 سال کے عرصے میں خلافت عثمانیہ اپنی سیاسی حیثیت کھو گئی، اور یہودیوں کے ساتھ جو برطانیہ نے وعدے کیے تھے اس کے نتیجے میں یہودیوں کو وہاں بھیجنا شروع تو کیا، لیکن برطانیہ نے اصلاً فلسطین کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کر لیا، موجودہ فلسطین کے اوپر آپ یہ سمجھ لیں۔ اور یہ جو عرب ہے، حجاز ہے، نیچے مصر ہے، یہ سارا علاقہ برطانیہ کی کسٹڈی میں، کیونکہ برطانیہ وہ جنگ جیت گیا تھا عملاً۔ ادھر جو برطانیہ نے خلافت عثمانیہ توڑی تو ادھر ہندوستان پہ کس کا قبضہ تھا؟ برطانیہ کا قبضہ تھا۔ تو ہندوستان کے مسلمانوں میں ایک رد عمل آیا کہ خلافت عثمانیہ ٹوٹنے پر ہندوستان کے مسلمانوں نے برطانیہ کے خلاف احتجاج شروع کیا، اور ایک بڑی خلافت موومنٹ چلی۔ مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی ہم سب جانتے ہیں کہ انہوں نے خلافت موومنٹ چلائی تھی، اور اس موومنٹ میں دلچسپ بات یہ ہے کہ ہندو مسلمانوں کے ساتھ تھے، اور جو گاندھی تھا اس نے بھی مسلمانوں کی سپورٹ کی تھی۔ یہاں تک سن 1914 سے 1918 تک ہندوستان پر کبھی بھی ہندو نے یہ خواب نہیں دیکھا تھا کہ وہ ایک حکمرانی جو ہے وہ ہندوستان پہ کر سکتا ہے۔ اس وقت تک وہ غلامی کی ذہنوں کے اندر موجود تھے، کیونکہ 1000 سال مسلمانوں نے ہندوستان پہ حکومت کی تھی، اور گزشتہ 150 سالوں سے انگریز حکومت کر رہا تھا۔ تو ہندو نے کبھی اپنے راج کے بارے میں نہیں سوچا تھا کہ ہم یہاں پہ راج کریں گے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ جب خلافت موومنٹ چل رہی ہے اور مسلمان یہاں پر انگریز کے خلاف پوری مہم چلا رہے ہیں، تو الٹیمیٹلی انگریز کو یہاں سے چلے جانا ہے۔ تو دوبارہ یہاں پہ کون آئے گا؟ مسلمان آئے گا، لہٰذا مسلمان کی سپورٹ کرنی چاہیے۔ اس وقت لیکن بیک اینڈ کے اوپر کانگریس کی تنظیم کے ذریعے جو ہے وہ انگریز کے ساتھ مضبوط روابط تھے ہندوؤں کے، جس کی وجہ سے کانگریس نے ہندوؤں کو موجودہ ہندوستان میں بڑے عہدوں کے اوپر جو ہے وہ نوازا ہوا تھا۔ یہ وہ موقع تھا کہ جب سید ابو العالیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر جو ہے وہ تقریباً 21 سال تھی۔ اب آج ذرا تھوڑا سا ایزیوم کریں آپ کہ اس وقت 21 سال کا نوجوان ایک خاص پولیٹیکل کنڈیشن کے اندر موجود ہے آج کا، وہ دیکھ رہا ہے پاکستان میں اس کی حکومت ہے، اس کی حکومت نہیں ہے، دنیا میں مغرب کی حکومت ہے، مغرب کی تہذیب ہے، تو وہ لازماً آج کے حالات کا مطالعہ کر کے کوئی رائے بناتا ہے۔ تو مولانا مودودی نے اس زمانے میں سید سلیمان ندوی جو جمعیت علماء ہند کے بہت بڑے رہنما تھے، بعد میں پاکستان میں آ کے ان کا انتقال بھی ہوا، ان کے ساتھ مولانا مودودی کام کرتے تھے الجمیہ رسالے میں۔ تو مولانا مودودی نے اس وقت، یہ روایات میں یہ بات آتی ہے کہ جب مولانا شوکت علی یا مولانا محمد علی جوہر کی تقریر سنی دلی کی شاہی مسجد میں جمعے کے خطبے میں کہ خلافت عثمانیہ ٹوٹ چکی ہے اور مسلمان ریزہ ریزہ ہو چکے ہیں، اور مسلمانوں کی جو 600 سالہ حکومت رہی ہے اس دنیا میں وہ پارا پارا ہو گئی ہے، تو ان حالات میں ہمیں جنگ کے پورے تصور پر مسلمانوں کی رہنمائی کرنی چاہیے۔ تو مولانا مودودی نے سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے مشاورت کے ساتھ الجمیہ رسالے کا ایڈیٹوریل لکھنا شروع کیا۔ مدیر تھے نا، تو اداریہ لکھتے تھے، مدیر اداریہ لکھتا ہے، اداریہ سرکاری پالیسی ہوتی ہے اس اخبار کی۔ تو مولانا نے اسلام اور قانون جنگ کے عنوان سے 24 نشستیں، 24 کالم لکھے تھے، اداریے لکھے تھے، اسلام اور قانون جنگ الجمیہ رسالے میں، جو بعد میں مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے پر الجمیہ والوں نے ہی ان اسلام اور قانون جنگ کے 24 قسطوں کو ایک کتاب کی شکل دی تھی، اور اس کتاب کو اب ہم کہتے ہیں الجہاد فی الاسلام۔
تو مولانا مودودی نے 21 سال سے لے کے 22-23 سال کی عمر کے عرصے کے دوران اسلام اور قانون جنگ کا پورا فلسفہ، تصور جہاد، دفاعی جہاد، افینسو جہاد اور مسلمانوں کی سیاسی، اس ساری چیز کے اوپر لکھا، جو آج بھی الجہاد کے اوپر ایک معتدل اور ایک اتھینٹک کتاب سمجھی جاتی ہے۔ لیکن اس کے بعد مولانا مودودی نے جو ہے وہ صحافت کو خیر بات کہہ دیا، اور مولانا مودودی واپس اورنگ آباد آ گئے اپنے علاقے میں جہاں وہ پیدا ہوئے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مولانا علم اور تحقیق کا کام کرنا چاہتے تھے، اور کسی بھی ادارے کے اندر آپ باؤنڈڈ ہوتے ہیں کہ آپ کو ادارے کی پالیسیز کے ساتھ کام کرنا ہوتا ہے۔ یہاں پر جب مولانا مودودی اورنگ آباد واپس آئے تو مولانا نے تاریخ ابن خلدون، نظام حیدرآباد دکن، اس طرح کی تاریخی کتابیں، اور یہ جو سلجوق تھے جو عثمانیوں سے پہلے ترکوں کے اوپر حکومت کرتے تھے، ان کی تاریخی کتابوں کے ترجمے کیے اور یا اس کے اوپر کتاب لکھی۔ سلاجقہ کتاب مولانا کی بڑی مشہور کتاب ہے جو تاریخ سلجوق کے اوپر ہے۔ تو مولانا نے اس عرصے میں تقریباً 4 سے 5 سال اورنگ آباد، حیدرآباد میں رہتے ہوئے تاریخی کتابوں کا مطالعہ کر کے کتابوں کو ترتیب دیا۔ اب یہ وہ مرحلہ تھا کہ جب مولانا نے تاریخی کتابیں پڑھنے کے بعد، اور اس سے پہلے ان کا 8 سالہ صحافتی دور جس میں 4 اخباروں سے وہ منسلک رہے، تو مولانا کے اندر ایک تحریک برپا ہوئی، اور وہ تحریک ترجمان القرآن کے نام سے شروع ہوئی۔ اورنگ آباد میں ان کے ایک پڑوسی تھے، انہوں نے 1933 میں، جب مولانا مودودی کی عمر 30 سال تھی، اور اس وقت وہ سلاجقہ والی کتاب لکھ چکے تھے، سلجوق کی کتاب لکھ چکے تھے، بلکہ ایک اہم بات یہ کہ نظام دکن نے یہ بات کہی کہ انہوں نے وہاں نظام تعلیم ترتیب دیا اسلامی اصولوں کے مطابق۔ تو نظام یعنی وہاں کے آپ کہہ لیں سربراہ کو کہتے تھے، اب بھی شاید سمبولیکلی وہاں ہوگا شاید۔ تو نظام دکن نے پہلی جماعت سے 10ویں جماعت تک اسلام کی کتاب کو مینڈیٹری بنوایا، اور 10ویں جماعت کو آپ آج کی 10ویں جماعت نہ سمجھیں، کیونکہ اس زمانے میں تو 10ویں جماعت کہاں ہوتی تھی اس طرح۔ وہ تو جو پڑھتا تھا وہ بہت ہائی کوالیفائی کہلاتا تھا، یونیورسٹیوں کا تو اس طرح تصور نہیں تھا، صرف لکھنؤ کے اندر یونیورسٹی ہوا کرتی تھی ایک، بعد میں مدراس میں بنی۔ تو مولانا مودودی کے سپرد یہ کام کیا گیا کہ 10ویں جماعت کے نصاب کی عمر کے بچوں کے اعتبار سے آپ پورا نصاب ترتیب دیں جو ریاستی سطح پر لگایا جائے گا۔ تو مولانا مودودی نے کتاب لکھی، اس کتاب کا نام ہے دینیات۔ یہ وہ کتاب ہے جو آج بھی اسلام کا بنیادی انٹروڈکشن ہے۔ یہ بنیادی طور پہ ریاست نے ان سے لکھوائی تھی 10ویں جماعت کے طلبہ کے لیے، اور آج بھی ہم 10ویں جماعت یا اس سے اوپر کے کسی بھی فرد کو دیں تو وہ کتاب بآسانی دین کا جو تصور ہے وہ اس کے اندر موجود ہے۔ مولانا کے ایک پڑوسی تھے، انہوں نے ترجمان القرآن کے نام سے ایک رسالہ شروع کیا، جو مولانا کو نام بڑا پسند آیا، لیکن تقریباً 4 سے 5 مہینے بعد انہوں نے وڈرا کر لیا۔ یوں کہہ لیجئے کہ وہ کوئی فائنینشیل مسئلہ ہوگا، یا مجھے اس بارے میں زیادہ روایات نہیں ہیں۔ تو مولانا نے ان سے اس کے کاپی رائٹ لے لیے، اور انہوں نے کہا کہ اس رسالے کو میں آگے چلاؤں گا۔ تو عملاً اس رسالے کی اس وقت ترویج تو ایک محدود علاقے میں تھی، تو مولانا مودودی نے دوبارہ سے صحافت کا کام ترجمان القرآن رسالے کی صورت میں شروع کر دیا، اور جو اداریے لکھنا شروع کیے وہ یہ تھے کہ قرآن کی ترجمانی اس دور کے اندر جو ہے وہ ضروری ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب خطبہ الہ آباد ہو چکا تھا، اور علامہ محمد اقبال ایک علیحدہ ریاست کا تصور جو ہے وہ دے چکے تھے۔ ترجمان القرآن میں سن 1933 سے لے کے سن 1938 تک، یہ ہیں 5 سال۔ ان 5 سالوں میں جتنے اداریے لکھے گئے ہیں وہ پولیٹیکل کنڈیشنز آف مسلم آل اراؤنڈ دا ورلڈ کے اوپر، اور پولیٹیکل کنڈیشنز آف مسلم ان ہندوستان کے اوپر تھے۔ ان کو بعد میں 3 کتابوں کی شکل دی گئی ہے، تحریک آزادی ہند اور مسلمان۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ سید ابو العالی مودودی کو پڑھنا چاہتے ہیں، یا سید ابو العالی مودودی کو سمجھنا چاہتے ہیں، یا جماعت اسلامی کی فکر کو جاننا چاہتے ہیں، تو وہ تحریک آزادی ہند اور مسلمان کی 3 جلدوں کا مطالعہ کریں۔ یہ ان اداریوں پر مشتمل ہے جو اس وقت کے ماہانہ ایشوز کے اوپر مولانا مودودی لکھا کرتے تھے، اور اس میں انہوں نے پورا تصور سیاست، فلسفہ دین، یہ ساری چیزیں اس کے اندر درج کی ہیں
کہ وہ آخر کیا ایسی فکر ہے کہ مسلمانوں کے پاس طاقت کیوں ہونی چاہیے، آخر وہ کیا کمزوریاں تھیں جو 1000 سال میں مسلمان سسٹین نہیں کر سکے جس کی وجہ سے ان کی حکومت ختم ہو گئی، آخر وہ کون سے ایسے معاملات تھے کہ خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہو گیا۔ تو سید ابو الاعلیٰ مودودی کو، یعنی اگر میں سمجھانے کے لیے ایک لفظ کہوں کہ اصلی مودودی اگر آپ نے پڑھنا ہے، صرف یہ سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، تو سن 33 سے سن 38 کا مودودی آپ پڑھیں، جس کے اندر وہ فکر پیدا ہو رہی ہے اور وہ اس فکر کو ترجمان القرآن رسالے کے ذریعے پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو دے رہے ہیں۔ لیکن صرف یہ نہیں، بلکہ اس دوران مولانا مودودی نے شاہکار کتابیں لکھی، حقوق الزوجین مولانا مودودی نے اس زمانے میں لکھی، تفہیمات مولانا مودودی نے اس زمانے میں لکھی، خلافت و ملوکیت مولانا مودودی نے اس زمانے میں لکھی، اسلامی نظام زندگی اس کے بنیادی تصورات مولانا مودودی نے اس زمانے میں لکھی۔ اسلام کی بنیادی کتابیں جو ہیں وہ مولانا مودودی نے 30 سال کی عمر سے لے کے 38 سال کی عمر کے درمیان لکھی، اور تحقیق کے معاملے پہ آج آپ اس کتاب کو پڑھیں تو میں حیران ہوں کہ انٹرنیٹ کی تمام سہولیات کے باوجود اتنی جاندار کتاب شاید ہم بھی آج کے زمانے میں نہ لکھ سکیں، جو اس زمانے میں وہ لائبریریز کے اندر جاتے ہوں گے، کہیں سے پوری مطالعہ کرتے ہوں گے اور اس کے نتیجے میں یہ سارا علم حاصل کیا انہوں نے۔ اسی زمانے میں یہاں دلی کے اوپر ایک علاقہ ہے پٹھان کوٹ، یہاں پر ایک صاحب تھے چودھری نیاز، جن کے پاس سینکڑوں ایکڑ زمین تھی، اور وہ وہاں پر ایک علمی ادارہ بنانا چاہتے تھے، اور ان کو ایک پرنسپل کی تلاش تھی۔ تو انہوں نے الازہر یونیورسٹی مصر کے وائس چانسلر کو خط لکھا کہ میرے پاس اتنی زمین ہے اور میں یہاں پر ایک علمی اور تحقیقی ادارہ بنانا چاہتا ہوں، تو آپ کوئی عرب بھیجیں جو یہاں پر آ کر یہ کام کریں۔ تو شیخ العرب جو تھے رئیس الجامعہ وائس چانسلر، انہوں نے اپنے خط میں علامہ محمد اقبال کا ذکر کیا کہ میں ان کو جانتا ہوں، آپ علامہ محمد اقبال سے رابطہ کریں، یہ آپ کے مقامی فرد ہیں، یہ آپ کی زیادہ اچھی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ اور ساتھ ہی اسی میں خط و کتابت کا ایک لمبا سلسلہ ہے، میں بہت سکپ کر کے آگے چلتا ہوں۔ سن 38 میں پھر چودھری نیاز کی علامہ محمد اقبال سے مشاورت کے ساتھ سید ابو الاعلیٰ مودودی کے نام کے اوپر جو ہے وہ رائے بنی، اور مولانا مودودی اور علامہ محمد اقبال کی خط و کتابت بھی ہوئی اس معاملے پر۔ لیکن مولانا مودودی اور علامہ اقبال کی ملاقات نہیں ہو سکی تھی، علامہ اقبال کا اسی سال انتقال ہو گیا تھا۔ بعد میں چودھری نیاز مولانا مودودی کو کافی کنونس کرتے رہے کہ آپ اورنگ آباد حیدرآباد چھوڑ کے میرے پاس آ جائیں، تو بالآخر تقریباً 2 سال مولانا مودودی کو لگے راضی ہونے میں، اور کم و بیش 37 سال کی عمر میں مولانا مودودی پہلی باقاعدہ ہجرت کر کے اورنگ آباد سے پٹھان کوٹ کے ایک بنجر علاقے میں جا کے مقیم ہو گئے۔ وہاں پہ کمرے ڈالے گئے، تحقیقی ادارہ بنایا گیا، اس کا نام رکھا گیا دارالسلام، اور میں نے وہ ڈاکومنٹ اس کے پڑھے ہیں، اس میں پوری ٹرسٹ بنائی گئی تھی وقف، اور اس کے آبجیکٹو لکھے گئے تھے کہ یہ جو دارالسلام ہے، مولانا نے اس کا انگریزی ترجمہ کیا تھا دی ہوم آف کلچرل اسلام، یہاں سے ہم اسلام کی پوری تہذیب نکالیں گے، پھیلائیں گے۔ اس کے مقاصد لکھے گئے تھے، بہت بڑا پروجیکٹ تھا، تحقیق کیسے ہوگی۔ وہاں پہ مودودی صاحب جمعے کی نماز پڑھاتے تھے، مولانا نے اپنے ساتھ اور علماء ہند کو کچھ کو جمع کیا، نوجوان جو تھے، مولانا کی عمر 37 سال 38 سال یہ وہ زمانہ تھا۔ تو مولانا وہاں جو جمعے کے خطبے دیتے تھے ان کو بعد میں کتابی شکل میں مرتب کیا گیا، خطبات جو ہم لوگ پڑھتے ہیں، حقیقت اسلام، حقیقت صوم و صلاۃ، حقیقت زکوٰۃ، یہ جو ہے مختلف ہیں، چھوٹے چھوٹے بڑے بنیادی کتابچے ہیں اسلام کے بنیادی تصور کے حوالے سے۔ لیکن مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ ان کے اندر تو ایک تحریک تھی۔ مولانا مودودی کوئی موٹیویشنل سپیکر نہیں تھے کہ اپنا گزارا کرتے اتنے بڑے ادارے کے اندر، وہ تو لوگوں کی زندگیاں تبدیل کرنا چاہتے تھے۔ تو مولانا نے چودھری نیاز صاحب سے معذرت کی اور اس کے بعد لاہور آ کے بسیرا کر لیا۔ مولانا مودودی اپنی مختلف جگہوں پر لکھتے ہیں کہ مجھے ہندوستان کی تاریخ کا جتنا میں نے مطالعہ کیا ہے تو مجھے یہ لگا ہے کہ مسلمانوں میں اگر کوئی جاندار تحریک برپا ہوئی ہے تو ہمیشہ شہر لاہور سے ہوئی ہے۔ اگر لاہور کے لوگ فیصلہ کر لیں تو بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے۔ یہ مولانا مودودی نے اس وقت کہا تھا۔ جی لاہور آنے کے لیے، لیکن ان کی ملاقات نہیں ہو سکی تھی۔ جی
تو مولانا مودودی اسی خواب کے پیش نظر لاہور گئے، دلی سے اورنگ آباد سے پٹھان کوٹ اور پھر لاہور کے اس موٹیویشنل علاقے کے اندر جا کے کام کیا جائے۔ تو وہاں پہ اسلامیہ کالج میں مولانا نے فرسٹ ایئر کے طلباء کو لیکچر دینا شروع کیا۔ تو مولانا کو ایک چھوٹا کمرہ عنایت کیا گیا کہ بس اس کمرے میں آپ اسلام پڑھا دیں جتنا بھی آپ نے لوگوں کو پڑھانا ہے۔ تو روایات میں آتا ہے کہ مولانا مودودی کے لیکچر کی اتنی مقبولیت تھی کہ کالج کی انتظامیہ کو آڈیٹوریم جو ہے وہ فکس کرنا پڑا، کیونکہ نوجوان سارے مولانا مودودی کو سننے کے لیے آنے لگ گئے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب مولانا مودودی کی اس عمر میں 37-38 سال کی عمر کے اندر مقبولیت بڑھنے لگ گئی۔ علم کے پہلے تھی ان کی مقبولیت صحافی کے طور پر، اور وہ اپنی ترجمان قرآن کے اداریے کے طور پر مشہور ہوتے تھے۔ پھر انہوں نے درمیان میں تحقیقی ادارہ تھوڑا عرصہ چلایا، اور یہ وہ لمحہ ہے کہ جب مولانا کی عام نوجوانوں میں، کالج کے لوگوں کی جو بھی عمر ہوتی ہے آپ جانتے ہیں، اس میں مقبولیت ہونا شروع ہو گئی۔ اور یہاں پر پھر مولانا سیف الجلال مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے سن جنوری 1941 میں ترجمان القرآن میں اداریہ شائع کیا اور اس کا نام رکھا ایک صالح جماعت کی ضرورت۔ اور مولانا مودودی نے ہندوستان کے 200 علماء کو خط لکھا، جس میں اپنا وہ اداریے کی کاپی بھی لگائی، اور ترجمان القرآن کے اندر اس کو شائع کیا کہ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سارے حالات میں مسلمانوں کو اب ایک جماعت بنا لینی چاہیے۔ اور تقریباً پھر 6-8 مہینے بعد مولانا مودودی نے اس خط کے نتیجے میں جو رسپانس آئے، اس کے نتیجے میں اگست میں پھر اسلامیہ پارک لاہور میں ظفر اقبال صاحب کی کوٹھی پر لوگوں کو جمع کیا، اور پورے ہندوستان سے 75 افراد جو ہیں وہ اس کے اندر شریک ہوئے، جس میں علماء بھی شامل تھے اور غیر علماء بھی شامل تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو اس خط و کتابت کے نتیجے میں 7-8 مہینے مولانا مودودی کے ساتھ ایک جماعت بنانے کے حوالے سے ڈسکشن کے اندر شامل تھے۔ اور یوں تقریباً 25، 26 اور 27 اگست کا ایک اجلاس رکھا گیا، اور 25 تاریخ کے اجلاس کے اندر مولانا مودودی نے ایک خطبہ پیش کیا ان 75 افراد کو۔ اس خطبے میں مولانا مودودی نے 3 بنیادی باتیں کہی تھیں، اور یہاں سے روداد جماعت اسلامی حصہ اول شروع ہوتی ہے کتاب، جو تاریخ کا حصہ ہے، یعنی جو جماعت اسلامی کی ریٹن ہسٹری ہے اس کا حصہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ تو مولانا مودودی نے ان 75 افراد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں نے سب سے پہلے قرآن اور سنت کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، سب سے پہلے میں نے، اور قرآن اور سنت کو سمجھنے کی ثبوت یہ ملتا ہے کہ آپ ترجمان القرآن کے اداریے پڑھیں گے، آپ تفہیمات پڑھیں گے، آپ خلافت و ملوکیت پڑھیں گے، آپ الجہاد فی الاسلام پڑھیں گے، آپ مولانا کی بے تحاشا کی سود کتاب پڑھیں گے۔ یہ مختلف کتابیں ہیں، آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ مولانا مودودی اسلام کو بہت گہرائی میں سمجھ چکے تھے۔ لیکن اس وقت تک مولانا مودودی نے تفہیم القرآن لکھنا شروع نہیں کی تھی، یہ بات ذہن میں رہے۔ مولانا مودودی نے پورے قرآن کو سمجھ کر اس قرآن کے مختلف موضوعات کا احاطہ مختلف کتابوں، کتابچوں اور اداریوں کی صورت میں کرنے کے بعد، سب کچھ سمجھنے کے بعد کہ میں یہ ساری باتیں کس طرح سمجھا ہوں، پھر اپنی اس سمجھ کو تحریری صورت میں پیش کر دیا، جس کو ہم تفہیم القرآن کہتے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ پہلے تفہیم لکھنا شروع کی اور پھر ان کو سمجھ آیا قرآن، نہیں، انہوں نے اس زندگی کے اس حصے کے اندر صحیح طور پہ علم دین حاصل کیا، قرآن اور حدیث کا علم حاصل کیا۔ تو مولانا نے خطبہ دیتے ہوئے، جو جماعت اسلامی کا پہلا خطبہ ہے مولانا مودودی کا، وہ یہ ہے کہ میں نے سب سے پہلے قرآن اور سنت کو جو ہے وہ سمجھا ہے۔ دوسرا خطبے کا حصہ یہ ہے کہ جب مجھے یہ بات سمجھ آ گئی تو اس کے بعد پھر میں نے شعوری طور پر اسلام کو قبول کیا۔ اور تیسرا حصہ یہ ہے کہ اب میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ اسلام کو بطور نظام زندگی ہم سب کو متعارف کروانا ہے۔ یہ 3 حصے ہیں۔ جس نے یہ جماعت بنائی ہے اس نے ان 3 باتوں کے اوپر بنائی ہے۔ قرآن و سنت کا مکمل فہم حاصل کر لو، اس کے بعد نسلی مسلمان نہ رہو بلکہ شعوری مسلمان بن۔ میرا باپ بھی مسلمان، میرا دادا بھی مسلمان، میرا پردادا بھی مسلمان، میں نے ہر ایک کو مرتے ہوئے دیکھا تو جنازہ پڑھتے ہوئے دیکھا، میں نے ہر ایک کو شادی بیاہ میں دیکھا تو نکاح میں دیکھا، نہیں، یہ نسلی مسلمانوں کی روایات ہے۔ شعوری مسلمان، اب بتا، جب جماعت اسلامی میں کوئی داخل ہوتا ہے
تو ہم اس کو کہتے ہیں تم مسلمان ہو، کلمہ دوبارہ پڑھو. تو جب وہ رکن بنتا ہے جماعت اسلامی کا تو ہم اس کو نا کلمہ شہادت پڑھواتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. ہم کہتے ہیں کہ جو پہلے تم تھے نسلی مسلمان تھے، آج سے تم شعوری مسلمان ہو گئے. تو مولانا نے اپنے خطبہ اول کے حصہ دوم کے اندر کہا ہے کہ شعوری مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ میں آج سے جان بوجھ کر مسلمان ہو گیا ہوں. جان بوجھ کر مسلمان ہونے کا کیا مطلب ہے؟ جان بوجھ کر مسلمان ہونے کا مطلب ہے کہ اب میں اپنے اوپر تمام ذمہ داریاں لیتا ہوں. آپ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے نا، ہم کہتے ہیں تو غلطی سے ہو گیا، ہم کہتے ہیں چلیں آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. لیکن آپ کہیں کہ یہ کام آپ نے جان بوجھ کے کیا، آپ کہتے ہیں ہاں میں نے یہ کام جان بوجھ کے کیا. اچھا، اس کا مطلب ہے کہ آپ ذمہ داری قبول کرتے ہیں یہ کام آپ نے جان بوجھ کر کیا. تو کلمہ شہادت کا جو تصور ہے وہ جان بوجھ کر اسلام قبول کرنا ہوتا ہے. اس لیے ہر رکن جماعت جب جماعت کے دائرے میں داخل ہوتا ہے، ادخلوا فی السلم کافہ کے سلوگن کے اندر داخل ہوتا ہے، تو اس کو سارے حاضرین مجلس کے ساتھ ساتھ خدا کو گواہ بنا کے اقرار کرتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ واحد اور لا شریک ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. آج سے میں جان بوجھ کر مسلمان ہو گیا ہوں. اور تیسرا حصہ مولانا مودودی، جیسے کہ میں نے کہا کہ مولانا مودودی نے رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اب اسلام کو بطور نظام متعارف کروانا ہمارا کام ہے. دین کا فہم کر لو، جان بوجھ کر مسلمان بن جاؤ، اور پھر اسلام کو بطور نظام زندگی متعارف کرواؤ. کسی مذہبی تحریک کے اندر ایسا نہیں. میں ہندوستان کی تحریکوں کی بات کر رہا ہوں. میں کو اسلام کو بطور نظام متعارف کروانے کے لیے پھر ہم نے بہت سارے وے آؤٹ نکالے ہیں. وہ آگے انشاءاللہ رودادوں میں کبھی موقع ملے گا تو اس پہ بات کریں گے. اس کے بعد پھر مولانا مودود رحمۃ اللہ علیہ نے جماعت اسلامی کی بنیاد رکھ دی. اور جماعت اسلامی کی بنیاد رکھتے وقت مولانا مودودی نے کہا کہ یہ جماعت الجماعت نہیں ہے. بڑے عجیب پیر صاحب تھے، بڑے عجیب سربراہ تھے جو کہہ گئے کہ میری جماعت حتمی جماعت نہیں ہے. یہ الجماعت نہیں ہے، الجماعت صرف انبیاء کی ہوتی ہے. یہ جماعت ہے صرف اسلامی ہے. اس سے اچھی جماعت بھی ہو سکتی ہے دنیا کے اندر، لیکن یہ تسلسل ہے انبیاء کی تحریک کا ہی، کیونکہ اس جماعت کا کام طاغوت کے مقابلے کے اندر نظام اسلام متعارف کروانا ہے. بعد میں مولانا مودودی نے اپنی کتابوں میں جو لفظ استعمال کیا وہ کیا ہے حکومت الہیہ کا قیام، جس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں. ایک مسلمان کا کام حکومت الہیہ کا قیام ہے. دوسری بات مولانا کہی کہ جماعت کا جو سربراہ کہلائے گا وہ امیر کہلائے گا، امیر المومنین نہیں کہلائے گا. بڑی کیٹیگوریکلی انہوں نے اس کے اندر بات لکھی ہے، اس خطبے کے اندر کہا ہے کہ جماعت الجماعت نہیں ہوگی، اس سے اچھے مسلمانوں کی جماعت بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ تسلسل ہے انبیاء کی تحریک کا، لیکن الجماعت نہیں ہے. اور اس کے سربراہ کو امیر کہا جائے گا، لیکن امیر المومنین نہیں کہا جائے گا. اور تیسری بات یہ کہی ہے کہ اس کی جماعت کے لوگوں کے اندر کوئی فخر نہیں ہوگا کہ وہ یہ فخر محسوس کریں کہ ہم عام مسلمانوں سے ممتاز ہیں، کیونکہ فخر تکبر کے اندر منتقل ہو جاتا ہے، اور تکبر اپنے سرکل کے باہر کے سارے لوگوں کو کافر قرار دے دیتا ہے. اور ہمارے ہاں جتنی فرقہ وارانہ علوم ہیں وہ ایک دوسرے کو اسی بنیاد پہ کافر کہتے ہیں کہ اس کا نظریہ ٹھیک نہیں ہے، اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، اس کا رویہ ٹھیک نہیں ہے. تو مولانا نے وجہ تسمیہ جماعت اسلامی کی خطبہ نمبر 2 کے اندر پیش کی، جس میں جماعت اسلامی، امیر اور کارکن کا جو بنیادی رویہ دیا وہ ایک ہی دیا کہ آپ نے تکبر کے اندر منتقل نہیں ہونا ہے. اس جماعت میں اگر کوئی نہیں ہے تو یہ نہیں سمجھنا کہ وہ مسلمان نہیں ہے. آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس کو اس جماعت کا حصہ بنانا ہے. اسی خطبے کے اختتام پر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ لہٰذا بڑی اہم بات ہے، ہر پڑھا لکھا اور ان پڑھ، ہر کسان اور مزدور، مرد اور عورت، یہ سب اس جماعت کا حصہ بن سکتے ہیں. کوئی تفریق نہیں ہے. تو لہٰذا یہ جو ایک عمومی تاثر ہے نا کہ جماعت اسلامی پڑھے لکھوں کی جماعت ہے، تو پہلے خطبے میں ہی انہوں نے کلیئر کر دیا تھا، پہلے اجتماع کے اندر ہی، کہ پڑھے لکھے ان پڑھ بھی اس جماعت کا حصہ بنیں گے، عورت بھی اس جماعت کا حصہ بنے گی، کسان بھی اس جماعت کا حصہ بنے گا. کیوں؟ کیونکہ جماعت ہے یہ، اور اسلامی جماعت ہے، انبیاء کی تحریک ہے. تو ہم نے دین کے ایک
نہج سے دوسرے حصے تک پہنچنا ہے ہم لوگوں نے، ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل ہونا ہے۔ تو یہ پہلے دن کے 2 بنیادی خطبے ہیں، اور اس کے بعد پھر فیصلہ ہوا کہ امیر بنانا چاہیے۔ ظاہری بات ہے کوئی جماعت امیر کے بغیر تو نہیں ہو سکتی، تو پھر وہاں پر مختلف لوگوں کی رائے آئی کہ پھر اس پر یہ ہوا کہ 3 سب کے مشورے ہوئے، جیسے ابھی ہم سارے بیٹھے تھے، تو ایک گروہ نے ایک مشورہ یہ آیا کہ ابھی تو اتنی چھوٹی سی جماعت ہے، اس کی امیر کی ضرورت ہی نہیں ہے، اتنی چھوٹی جماعت کو امیر نہیں بنانا چاہیے۔ تو ایک کا یہ آیا کہ ایک شورا بنا لیں، اس کی مجلس کے ایک سربراہ کو ذمہ دار بنا دیں۔ ایک کا آیا کہ نہیں، جماعت کوئی بھی امیر کے بغیر نہیں ہو سکتی ہے۔ تو لہٰذا تیسرے مشورے کے اوپر جو ہے، یا وہ تیسرے مشورے کے اوپر فیصلہ ہوا کہ یہ ہونا چاہیے۔ لہٰذا اس موقع پر جو دائی ہے اس کو خود ہی کہنا چاہیے تھا بھائی مجھے ہی بنا دو امیر، میں نے یہ سارے مشورے دیے ہیں تم کو، تو ایسا نہیں ہوا۔ تو لوگوں نے پھر اس سے پہلے یہ ہوا ایک اہم بات کہ ان 75 افراد نے ان 2 خطبہ سننے کے بعد شہادت کی گواہی دے کے جماعت اسلامی کی رکنیت حاصل کی، اور ردا جماعت اسلامی حصہ اول کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس موقع کے اوپر ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، سب کے رو پڑے سب لوگ کہ ہم آج سے نا شعوری طور پہ مسلمان بن رہے ہیں۔ اس کے بعد فیصلہ ہوا کہ اب اس جماعت میں جو لوگ آ چکے ہیں ان کو اپنا امیر بنانا چاہیے، تو پھر یہ والے 3 مشورے ہوئے، اور وہاں پر پھر لوگوں نے بالاتفاق مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہا کہ آپ جو ہیں وہ اس جماعت کے امیر ہوں گے۔ مولانا نے اپنے آپ کو خود پیش نہیں کیا تھا۔ اس کے بعد پھر مولانا کا بڑے اہم 2 خطبے ہیں جو امیر بننے کے بعد اور آخری دن مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے کیے۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ تنظیم قائم ہونی چاہیے ہر جگہ کے اوپر، اور ہفتہ وار پروگرام ہونے چاہیے ہر جگہ کے اوپر جا کر، یہ اسی پہلے خطبے کے اندر ہی کہا گیا تھا۔ کارکن کے کردار کے بارے میں کہا گیا کہ کارکن کا کردار کس طرح کا ہونا چاہیے، قرآن سے اور سنت سے تعلق کیسے قائم ہونا چاہیے، دین کا علم آپ کو کیسے حاصل کرنا ہے، آپ کا کردار کیسا ہونا چاہیے۔ یہ مختلف جزیات ہیں اس پورے خطبے کی جو مولانا نے کارکنان کو نصیحتیں کی تھی۔ لیکن بڑی اہم بات مولانا مودودی نے اس کے اختتامی حصے میں یہ کہی کہ میں امیر ہوں آپ کی جماعت کا، اور میں کتابیں بھی لکھتا ہوں، میں صحافی بھی ہوں، میری ایک رائے ہے۔ تو بطور صحافی میں کسی بھی اداریے میں کسی بھی کتاب میں جو رائے دیتا ہوں وہ جماعت اسلامی کی رائے نہیں ہوگی، لہٰذا میں جو رائے دیتا ہوں اس رائے کو پرموٹ کرنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ قرآن و سنت کیا کہتا ہے اس بارے کے اوپر۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو جماعت اسلامی کے اندر مولانا مودودی نے ابتدا میں ہی یہ بنیاد ڈال دی کہ بھائی آپ نے تو میری رائے کو بھی نہیں ماننا، یعنی میری رائے آپ پر فرض نہیں ہے کہ آپ مانیں۔ میں کوئی فقہی رائے دے سکتا ہوں نا، اور وہ دیتے تھے، عالم دین تھے، فقہی رائے دیتے تھے، لیکن انہوں نے اختتامی خطبے میں یہ بات کہی کہ میری فقہی رائے کا مطلب جماعت اسلامی کی رائے نہیں ہوگا، وہ میری ذاتی رائے ہوگی۔ تو اتنی ٹھوس بنیادوں کے اوپر تحریک ہی کھڑی ہو سکتی ہے، کسی فرد کے مرید نہیں کھڑے ہوتے۔ تو یہ مریدی اور پیری کا کوئی چکر نہیں تھا، یہ شخصیت پرستی کا کوئی رواج نہیں تھا کہ جناب میری ہر بات مانو، میری پبلسٹی کرو، مجھے ہی امیر بنا دو، میری رائے کو فرقہ بنا دو، ایسا نہیں تھا۔ تو یہ ابتدا ہے جماعت اسلامی کی، اور مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے نام تھے جنہوں نے معارف الحدیث لکھی، اور یہ جماعت اسلامی کا حصہ بنے، نائب امیر بنے۔ اس کے بعد پھر دوسری جنگ عظیم شروع ہو گئی۔ جب دوسری جنگ عظیم شروع ہو گئی تو پھر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اپنے رفقائے کار کے ساتھ چودھری نیاز صاحب سے وہی زمین جو پہلے بطور ڈائریکٹر کہہ لیں ان کے پاس تھی، وہ جماعت اسلامی کے ہیڈ کوارٹر کے طور پہ کرائے پہ انہوں نے حاصل کر لی، اور وہاں منتقل ہو گئے پٹھان کوٹ میں۔ یہ بات آپ کے پیش نظر رہنی چاہیے کہ پہلی جنگ عظیم میں خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد برطانیہ نے یہودیوں کو فلسطین دیا تھا، لیکن فلسطین کا مکمل قبضہ نہیں دیا تھا، جس کی وجہ سے دوسری جنگ عظیم ہوئی تھی، یوں سمجھ لیں آپ۔ اور پھر وہ جو 4 سال دوسری جنگ عظیم ہوئی ہے، اس میں پھر باقاعدہ یہودیوں نے
فلسطین پر قبضہ کیا اور جنگ عظیم کے خاتمے کے 1-2 سال بعد اسرائیل کے نام سے ایک ریاست کھڑی کر دی۔ یہ ایسے سلسلے نہیں ہیں اس وقت دنیا کے اندر جو متنازع امور ہیں نا، اس کے پیچھے پوری ایک تسلسل سے اس اسرائیل کے قیام پر 2 جنگیں عظیم ہوئی ہیں دنیا میں۔ یہ کوئی معاشرتی علوم کا سبق نہیں ہے کہ 1914 میں شروع ہوئی، 18 میں ختم ہو گئی، 41 میں شروع ہوئی، 45 میں ختم ہو گئی اور دنیا میں بڑے لوگ مر گئے اور کیا ہو گیا۔ نہیں، یہ پورا ایک مذہب کو دوسرے مذہب سے ریپلیس کرنے کا پورا کام ہوا ہے، پورا منصوبہ تھا پہلے 50 سال 20ویں صدی میں۔ اور اسی صدی میں مولانا مودودی جیسا نوجوان کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں سیاسی طاقت حاصل کرو، قوت حاصل کرو، نہیں تو یہ مسلمانوں کا ملیا میٹ کر دیں گے۔ اور یہی ہو رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، ہماری بات کو نہیں مانا جاتا، نہیں سمجھا جاتا، مسلمان ذبح حالی کا شکار ہے، تنزلی کا شکار ہے۔ اس کے بعد جماعت اسلامی کا اگلے سال چونکہ جنگ عظیم شروع ہو گئی تھی تو مولانا مودودی نے یہ خواہش ظاہر کی کہ سارے ارکان جماعت جمع ہوں، پورے ملک میں تم لوگ گئے ہو، جا کے کام کر کے آئے ہو، لیکن دوسری جنگ عظیم کی وجہ سے ممکن نہیں تھا، حالات ایسے نہیں ہوں گے۔ تو پھر شورا کا اجلاس ہوا تھا صرف جماعت کی سن 42 کے اندر، جو بھی شورا اس زمانے کی بنائی گئی تھی، ابھی میرے پاس نام نہیں ہے، روداد جماعت کے اندر وہ سارا ذکر ہے اس کا۔ اس کے بعد پھر جو ہے نا اجتماعات ارکان اور اجتماعات عام اگلے 3-4 سال مستقل جو ہے نا الہ آباد کے اندر صوبائی سطح پر بھی ہوئے اور قومی سطح کے اوپر بھی آخری اجتماع ہوا تھا۔ قومی سے مراد ہے ہندوستان کی سطح کے اوپر بھی ہوا تھا، اور ارکان جماعت کی تعداد جو ہے وہ 700-800 تجاوز کر گئی تھی 5-6 سالوں کے اندر اندر ہی۔ یہ بہت بڑی تعداد تھی جو شعوری طور پہ مسلمان ہو رہے تھے، اس تحریک کا حصہ بننے جا رہے تھے۔ تو پھر سن 47 میں قیام پاکستان ہوا۔ قیام پاکستان کے حوالے سے ایک جھوٹا پروپیگنڈا موجود ہے کہ جماعت اسلامی نے پاکستان کے قیام کی مخالفت کی تھی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مولانا مودودی کی کوئی تحریر، مولانا مودودی کی اور جماعت اسلامی کی ایک خاص بات ہے، جس طرح اسلام کی خاص بات ہے۔ اسلام کو پڑھنے کے لیے مسلمان دیکھنا ضروری نہیں ہے، وہ تو بڑا ہی بیکار ہے۔ اسلام کو جاننا ہے تو قرآن پڑھیں، ریٹن ہے، تحریف شدہ نہیں ہے، یا حدیث پڑھیں جو صحیح حدیث ہے تو اسلام سمجھ آ جائے گا۔ مولانا مودودی کو سمجھنا ہے تو مولانا کی تحریر پڑھیں، مولانا کی کسی تحریر میں پاکستان کے قیام کی مخالفت نہیں ہے۔ میاں طفیل محمد صاحب مرحوم جو مولانا مودودی کے بعد سن 71-72 میں جماعت اسلامی کے امیر بنے، میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا آپ ان کی کتاب پڑھیں، اس کا نام ہے مشاہدات۔ یہ مولانا مودودی کے میاں طفیل محمد کے انٹرویوز پر مبنی انٹرویو ہے، ایک بہت طویل انٹرویو ہے، ان کی زندگی کا مکمل انٹرویو ہے۔ اس میں مولانا سے یہ سوال ہوا میاں صاحب سے، میاں طفیل محمد صاحب سے، کہ انہوں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی ایسی تحریر نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ اس کے پیچھے بھی ایک پوری کہانی ہے، میں انشاءاللہ ابھی 5-10 منٹ میں اس کو ختم بھی کرتا ہوں۔ مولانا مودودی نے متحدہ ہندوستان جو تھا اس پر کتاب لکھی تھی، انہوں نے جو کانگریس کے رہنما تھے، قومیت والی کتاب، اس کا جس کے جواب میں مولانا مودودی نے مسئلہ قومیت لکھی تھی، حسین احمد مدنی صاحب، مجھے کتاب کا نام نہیں آ رہا، ان کا کوئی مفہوم یہ تھا کہ ہندوستان ایک قوم ہے، مجھے ابھی نام ذہن میں نہیں آ رہا، آ جائے گا انشاءاللہ اس گفتگو کے دوران۔ مولانا مودودی نے اس کے جواب میں کتاب لکھی تھی مسئلہ قومیت، یہ 2 الگ الگ قومیں ہیں، یہ ایک قوم نہیں ہے۔ یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ یہ سب ایک جیسا کھاتے پیتے ہیں، ایک جیسی شکلیں ہیں، ایک جیسے رواج ہے، نہیں، یہ 2 الگ الگ قومیں ہیں۔ تو مولانا مودودی پہلے بندے ہیں جنہوں نے ہندوستان میں مسئلہ قومیت کی کتاب پڑھ لیجئے گا، آپ کو بڑا تفہیم اس کی ہو جائے گی۔ انہوں نے چیلنج کیا تھا کہ نہیں، یہ الگ الگ لوگ ہیں، الگ الگ ہیں، لیکن ان کی اجتماعی طاقت پورے ہندوستان کے اوپر غالب آنی چاہیے، اور اگر ممکن نہیں ہے تو پھر 2 ریاستیں بھی ہو سکتی ہیں۔ یہ میاں طفیل محمد صاحب کی مشاہدات کے اندر ذکر ہے، کہیں پر بھی قیام پاکستان کے لفظ کے خلاف بات نہیں کی ہوئی۔ یہ جب 1948 میں جب یہ جنگ ہوئی تھی کشمیر پر پہلی، تو اس وقت یہ گورنر ممڈوٹ تھا پنجاب کا، نواب،
اور مولانا مودودی سن 47 میں قائد اعظم کی دعوت پر ریڈیو پاکستان پر اپنی گفتگو بھی کیا کرتے تھے۔ تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو کہا گیا تھا کہ کشمیر کی جو سن 48 میں جو بھارت نے اکتوبر 47 میں قبضہ کر لیا تھا، تو اس پر پھر فوج نے، بھارت کی فوج چلی گئی تھی اور یہ پٹھان کوٹ وغیرہ سارا راستہ کاٹ لیا تھا، تو آپ ان علماء کو کہا گیا تھا کہ آپ لوگ فتویٰ دیں کہ جہاد فرض ہو گیا۔ یہ آپ مشاہدات کتاب میں پڑھیے گا، آپ کو ساری بات سمجھ آئے گی۔ تو مولانا نے انکار کیا تھا اس سن 48 کے مسئلہ کشمیر کے اوپر، جہاد کے فتوے کے اوپر، کیونکہ اس وقت جرنل کون تھا؟ مسلمان تو نہیں تھا۔ جو مسلمانوں کا جرنل تھا وہ جو بھی تھا انگریز تھا اس وقت، آرمی چیف جو بھی آپ کہہ لیں۔ تو نوائے وقت اخبار نے پھر مولانا مودودی کے خلاف پروپیگنڈا شروع کیا تھا۔ یہ مجید نظامی، حمید نظامی مرحوم وغیرہ جو یہ لوگ تھے، یہ مسلم لیگ کا اخبار بن گیا تھا پھر بعد میں، یہ کہ جی یہ جماعت کیا، اس جماعت سے آپ کیا فتویٰ لیں گے جو پاکستان کی بقا کے لیے جہاد کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو یہاں سے پروپیگنڈا شروع ہوا کہ یہ تو پاکستان کے خلاف ہے، چھوڑے دنوں نے کیا جہاد کا فتویٰ دینا ہے۔ جیسے آج کل کوئی بات کر لیں نا عمران خان کے خلاف، تو سارے لوگ مکھیوں کی طرح اس کے اوپر چڑھ جاتے ہیں، عمران خان کے خلاف بات کر لی، وہ تو پیغمبروں جیسا ہے، نعوذ باللہ، وہ تو جھوٹ ہی نہیں بول سکتا۔ کیوں؟ لوگوں کی ذہنی سطح کا مسئلہ ہے۔ یہاں سے وہ پروپیگنڈا شروع ہوا تھا سارے کا سارا، اور وہ اس کو استعمال کیا گیا پوری چیز کے اندر۔ تو مولانا مودودی وغیرہ پھر پٹھان کوٹ چلے گئے دوسری جنگ عظیم کے وقت، پھر جماعت اسلامی کے اجتماعات ہوئے، 700-800 ارکان بنے۔ سن 47 میں پھر چونکہ پٹھان کوٹ کا فیصلہ ہو گیا کہ وہ ہندوستان کا حصہ ہوگا، تو لاہور آ کے مقیم ہو گیا۔ یہاں پر میاں طفیل محمد صاحب وغیرہ ان کے ساتھ تھے۔ اس کی بھی ایک لمبی داستان ہے کہ یہ پھر وہ ان کے گھر رہے، کس طرح یہ یہ کیا ہوتا ہے، خیموں میں رہے، مہاجر کیمپوں کے اندر شروع میں رہے، بالکل اچھرا کے پیچھے۔ وہ جو ہماری بنت الاسلام ہیں، ان کی بڑی مشہور کتاب ہے خاتون کی، زندگی، وہ زندگی بے بندگی شرمندگی، ان کا اسی خیمے کے اندر ان کی والدہ کا نکاح ہوا۔ یہ مولانا میاں طفیل محمد صاحب نے سارا لکھا ہے، اس کا ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد وہاں پڑوس میں ہی پھر آگے اچھرا میں پھر مولانا مودودی نے اور جماعت اسلامی نے گھر خرید لیا۔ اور پھر میاں طفیل محمد صاحب لکھتے ہیں کہ میں تو اپنے پتہ نہیں 4-5، مولانا کے بھی بچے کافی تھے، 9 بچے تھے، تو مولانا مودودی میاں طفیل لکھتے ہیں کہ میں ایک ایسے کمرے میں رہا جس کی آدھی چھت تھی، اپنے 3-4 بچوں اور اپنی بیگم کے ساتھ، کیونکہ ہمارے پاس رہنے کو جگہ نہیں ہوتی تھی، ہم ہجرت کر کے آ گئے تھے سارے لوگ۔ اور وہ وکیل تھے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ وکیل گاؤں کے، کپور تھلہ کے پہلے وکیل مسلمانوں کے بننے جا رہے تھے کہ رستے میں پتہ چلا کہ جماعت اسلامی بننے جا رہی ہے، تو وہ وکالت چھوڑ کے جماعت اسلامی کا حصہ بن گئے۔ اہل علاقہ بھی بڑے ناراض ہوئے، لیکن وہ مامار جماعت اسلامی بنے، ایک بانی جماعت اسلامی تھے۔ تو جماعت اسلامی کی بہت رودات کا ابتدائی حصہ میں نے آپ کے سامنے آج پیش کر دیا ہے، تو انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ بقیہ 2 حصے بھی آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے۔ تو حضرات، یہاں مقصد کسی شخصیت کو ابھارنا نہیں ہے، یہاں مقصد اس تحریک کو چلانے والے کی ایک تاریخ بیان کرنا ہے صرف۔ اور اس پوری گفتگو میں کہیں پر بھی ہم نے کرامات پیش کرنے کی کوشش نہیں کی ہے، جو تاریخ ہے وہ آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اب یہ جماعت سن 47 سے اپنا سفر کیسے آگے شروع کرتی ہے، سن 51 میں کیسے الیکشنز میں آتی ہے، سن 57 میں اپنا کیسے لاہ عمل بناتی ہے، اور سن 71 تک اس جماعت کا کیا حصہ ہے، یہ ہمارا دوسرا حصہ ہوگا۔ اور سن 71 سے لے کے پھر آج تک کی جماعت اپنے نظام کو کس طرح چلاتی ہے، یہ تیسرا حصہ ہوگا۔ تو انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ ان کے رفقار کی قبر کو منور کرے، جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے، جن کی فکر کی وجہ سے آج ہم سب لوگ ایک تحریک کا حصہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کریں، اس تحریک میں جنہوں نے کام کیا، جو شہید ہوئے، جن کی وجہ سے اسلام 1400 سالوں میں منتقل ہو کر ہم تک پہنچا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے عافیت کا، بخشش کا اور مغفرت کا جو ہے نا، ان کی کاوشوں کو سبب بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس کا تعلق تو اس گفتگو سے نہیں ہے کہ اجتماع میں احتساب کیوں ختم کر دیا گیا ہے، تو یہ تو ایز پر ایجنڈا پورے ملک میں ختم کر دیا گیا ہے۔ اتنے بڑے 800 لوگوں کے پروگرام میں احتساب پاسبل نہیں ہوتا۔
ہم دین یا جماعت کی دعوت ہم خیال افراد کو دیتے ہیں اور مخالفین کو نظر انداز کرتے ہیں، اس کا جواب کراچی والے ہی دے سکتے ہیں، ہمارے ہاں تو نہیں ہے. اور مخالفین کو ہم نظر انداز نہیں کرتے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ دائی اگر اپنے آپ کو سب سمجھ لیں تو دائی کے لیے ہم خیال اور جو آپ نے لفظ یوز کیا مخالف، وہ تو کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے دائی کے لیے. تو ہمیں تو سب کے پاس اپنی دعوت جو ہے وہ پیش کرنی چاہیے. جی اچھا، ایک اور بات اپنی بات میں بھول گیا. جب ایک جماعت اسلامی بن گئی تو مولانا مودودی نے تفہیم القرآن لکھنا شروع کی، جس کی 6 جلدیں ہیں، اور پہلی جلد جو ہے وہ ہندوستان کے زمانے میں انہوں نے تقریباً مکمل کرنے کی کوشش کی تھی یا ہو گئی تھی، اور پھر سن 70 کی دہائی میں جا کے تقریباً آپ یہ کہہ لیں کہ 30 سال کم و بیش انہیں لگے ہیں یہ 6 جلدیں لکھنے میں. سمجھنے میں تو 20 سال لگے ہیں، لیکن میرے اور آپ جیسے بندوں کو سمجھانے کے لیے 30 سال لگے ہیں. مولانا کا جو سفر نامہ ہے وہ ارض حجاز کے نام سے ایک بہت ہی ارض مقدس، ارض القرآن، ارض القرآن، بڑا ہی خوبصورت سفر نامہ ہے. مولانا نے خود پورا وزٹ کیا ان ساری جگہوں کا. مجھے یہ لفظ سعادت تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن بہرحال اعزاز حاصل ہوا کہ مولانا مودودی کے پورے گھر کو جب میں جمعیت میں تھا تو ہم نے رینوویٹ کیا تھا، اور مولانا کی ساری کتابوں کو، لائبریری کو، ایک ایک کتاب کو چھانا تھا کیونکہ پرانی کتابیں تھیں. تو میں حیران تھا کہ اتنے زیادہ اس زمانے کے رسالے، انسائکلوپیڈیا، ریڈرز ڈائجسٹ، ہزاروں کی تعداد میں ان کی کمرے کے اندر موجود تھے، اور ایک ایک صفحے پہ حاشیہ لگا ہوا تھا، ایک ایک، جس سے پتہ چلتا تھا کہ پڑھا ہوا ہے. تو وہ بہت علمی شخصیت تھے، جن کی وجہ سے آج یہ پورا علم اسلام کا تصور حکومت ہمارے پاس موجود ہے. اللہ سے دعا ہے کہ ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے. جی وہ پھر انشاءاللہ دوسرا حصہ ہے لمبا، اس میں پھر سن 47 سے سن 70